بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاصہ دوم تعلیم المنطق. ہم لوگ پڑھ رہے تھے مفرد کے بارے میں. لفظ مفرد کی جو اقسام ہم لوگوں نے پڑھی تو اس کی 3 تقسیمیں تھیں. آج ہم دوسری تقسیم یہاں پر پڑھنے لگے ہیں. جو دوسری تقسیم ہے وہ ہے معنی کی وحدت کے اعتبار سے. معنی کی وحدت کا مطلب کیا ہے کہ کسی لفظ کا ایک ہی معنی ہو. ٹھیک ہے، معنی کی وحدت کا مطلب یہی ہے کہ معنی ایک ہو، ایک ہی معنی ہونا چاہیے. اور لفظ مفرد کا مطلب کیا ہے کہ وہ جس میں پڑھ چکے ہیں کہ جس کے بیچ میں کوئی بھی لفظ جو ہے وہ اس کی جز وغیرہ یا معنی کی جز ہے لیکن معنی مرادی کی جز پر وہ دلالت نہ کر رہی ہو. تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر اس کا جو معنی ہے وہ ایک ہی طرح کا ہے، ایک ہی اس کا معنی ہے، تو اب ہم اس میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ وہ معنی جو ہے وہ کسی خاص شخص کے لیے ہے یا کسی خاص شخص کے لیے نہیں ہے. اگر کسی خاص شخص کے لیے نہیں ہے تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں پر وہ بولا جا سکتا ہے یا بہت سارے لوگوں پر وہ نہیں بولا جا سکتا. تو اس اعتبار سے جو لفظ مفرد ہے اس کی 3 اقسام بنتی ہیں: علم، متواتی اور مشکک. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آ جاتا ہے علم. علم کے بارے میں تو آپ لوگوں نے پڑھا ہی ہوگا نحو میں، جو ہم پڑھتے ہیں خاص نام، خاص جگہ، خاص شخص، خاص چیز جس کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. علم کوئی خاص نام ہوتا ہے. تو لفظ مفرد جبکہ واحد المعنی ہو، یعنی اس کا ایک ہی معنی ہو، تو وہ 2 حال سے خالی نہیں ہوگا کہ اس کا معنی معین و مشخص ہوگا. معین کا مطلب کسی خاص کے لیے اس کی تعیین کر دی گئی ہے، یا مشخص ہوگا کسی خاص شخص کے لیے اسے مقرر کر دیا گیا ہے. تو پھر اس صورت میں ہم اس کو کہتے ہیں علم. اور اگر ایسا نہیں ہے، یعنی وہ کسی خاص شخص یا خاص چیز کے لیے نہیں ہے، تو دوسری صورت میں یعنی بصورت ثانی پھر وہ 2 حال سے خالی نہیں ہوگا کہ تمام افراد پر وہ برابر برابر صادق آتا ہے یا نہیں آتا. تمام افراد پر برابر برابر صادق آئے گا تو اس کو متواتی، یعنی بصورت اول پہلی صورت میں اس کو متواتی کہیں گے اور دوسری صورت میں اس کو مشکک کہا جائے گا. اب برابر برابر صادق آنا اور نہ آنا یہ کیا ہوتا ہے؟ برابر برابر صادق آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہم لفظ ایک بولتے ہیں نا، تو وہ بہت سارے لوگوں پر بالکل اسی طریقے سے وہ سارے کے سارے پوائنٹس اس کے اندر پائے جا رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں انسان، تو ہم زید کو بھی انسان کہتے ہیں، ہم بکر کو بھی انسان کہتے ہیں، ہم عمر کو بھی انسان کہتے ہیں، ہم علی کو بھی انسان کہتے ہیں. اب ان سب کے اندر انسان والا جو معنی ہے وہ مکمل طور پر پایا جاتا ہے. یہ نہیں کہ ہم اسے کہیں کہ یہ تو صحیح انسان ہے، یہ ذرا کم انسان ہے، یہ زیادہ انسان ہے، ایسا تو نہیں کہہ سکتے نا ہم لوگ. تو انسان کا جو لفظ ہے وہ باقی سب پر بالکل صحیح طریقے سے پورا لازم آ جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں برابر برابر صادق آنا. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے بیچ میں، جیسے اب کلرز لے لیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ سفید ہے. سفید کے درجے ہیں نا، کوئی بہت زیادہ سفید ہوتا ہے، کوئی تھوڑا آف وائٹ سا ہوتا ہے، کوئی تھوڑا نیلا نیلا سا وہ سفید ہونا شروع ہو جاتا ہے تو کہلاتا تو سارا سفید ہے. تو اس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ مکمل سفید ہے، اس میں ذرا ہلکی سی سفیدی ہے، اس میں زیادہ سفیدی ہے. تو یہ چیزیں یعنی جس کے بیچ میں وہ پراپر چیز صادق نہیں آ رہی ہوتی ہر ایک پر، یعنی مکمل طور پر ہم اس کے بارے میں یہ چیز نہیں کہہ سکتے کہ ہاں یہ مکمل صفت اس کے اندر ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے مشکک. ٹھیک ہے، یعنی جس پر پورا وہ نام صادق آ جائے گا وہ کہلائے گا متواتی، اور جس پر پورا نہیں آئے گا وہ کہلائے گا مشکک. اب دیکھیں، علم وہ لفظ مفرد جس کا معنی ایک ہو اور وہ معین و مشخص ہو. جیسے زید، عمر، بکر، ہم ان کے نام رکھے ہوئے ہیں نا لوگوں کے، اور وہ صرف اسی کا نام ہے، وہ اسی شخص پر دلالت کر رہا ہے. اگر ہم زید کو بلائیں گے تو زید کی جگہ عمر ہمارے سامنے نہیں آئے گا، اگر ہم عمر کو بلائیں گے تو ہمارے سامنے بکر یا زید نہیں آئیں گے. یعنی جس کا جو نام ہو اسپیشل اسی کے لیے مقرر کر دیا گیا ہو اسے کہا جاتا ہے علم. لیکن اگر کسی کے لیے کوئی نام مقرر نہیں کیا، جیسے کہ ایک پوری کلاس ہے نا، ہم کہتے ہیں عالیہ کلاس، ہم کسی کا نام تو نہیں لے رہے. ہم کہتے ہیں عالمیہ کلاس، ہم کسی کا نام تو نہیں لے رہے. تو اس عالیہ میں بہت ساری لڑکیاں آتی ہیں، اس عالمیہ میں بہت ساری لڑکیاں آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم ان تمام کو اس درجے میں شامل کر سکتے ہیں، یعنی ان سب کو اس کے اندر لا سکتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے متواتی، یعنی وہ لفظ مفرد واحد المعنی، یعنی لفظ مفرد ہو، اس کا ایک ہی معنی ہو، جس کا معنی معین اور مشخص نہ ہو. معین بھی نہیں ہونا چاہیے، مشخص بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر معین یا مشخص ہو جائے گا تو پھر وہ علم کہلائے گا. یعنی عالیہ کلاس کے اندر بہت ساری بچیاں ہوں گی نا، جیسے میں مثال اکثر دیتی ہوتی ہوں آمنہ فاطمہ ایک عام نام کی. تو آمنہ فاطمہ اگر اس کلاس کے اندر موجود ہیں تو ہم اگر کہیں گے آمنہ، تو کیا ہم آمنہ کو بلا کر پوری عالیہ کلاس کو بلا سکتے ہیں؟ یا ہم اگر فاطمہ کا نام لے رہے ہیں تو ہم فاطمہ بول کر کیا پوری عالیہ کلاس کو بلا سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا نا. لیکن عالیہ میں بول کر، یعنی عالیہ کلاس، درجہ عالیہ کہہ کر میں بہت
بہت ساری بچیوں کو بلا سکتی ہوں. تو اگر میں آمنہ یا فاطمہ کا نام لوں گی تو وہ کہلائے گا علم, اور اگر میں کہوں گی عالیہ کلاس تو وہ کہلائے گا متواتی. ٹھیک ہے. اور اگر میں کہہ دیتی ہوں جامعہ کی بچیاں, اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. یعنی جامعہ کی بچیاں سے مراد, میں نے یہ تو نہیں کہا کہ کون سے جامعہ کی بچیاں, میں نے کسی جامعہ کا نام تو نہیں لیا, میں نے کسی کلاس کا نام تو نہیں لیا, میں صرف کہتی ہوں کلاس کی بچیاں یا جامعہ کی بچیاں یا اسکول کی بچیاں. اب ہمیں نہیں پتا کون سا اسکول, کون سا جامعہ, کون سا مدرسہ, کون سی کلاس, تو وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں اسکول سے تعلق رکھتی ہے, یہ اس سے تعلق رکھتی ہے, تو ہے تو اسکول کی ہی بچی. تو اس اعتبار سے اگر ہم ان کو بیچ میں شامل کرتے ہیں تو وہ پھر مشکک میں چلا جاتا ہے. یعنی کچھ میں وہ برابر صادق آتا ہے, کچھ میں وہ چیزیں صادق نہیں آتی. تو متواتی کا ہم پڑھ رہے تھے وہ لفظ مفرد واحد المعنی جس کا معنی معین و مشخص نہ ہو اور تمام افراد پر برابر برابر صادق آتا ہو, جیسے کہ انسان, کہ زید, عمر, بکر وغیرہ سب پر برابر برابر صادق آتا ہے. یعنی میں نے آپ کو اس کی پہلی بھی وضاحت کر دیا, ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ زید مکمل انسان ہے لیکن عمر جو ہے نا وہ آدھا انسان ہے, بکر جو ہے وہ تھوڑا سا انسان ہے. ایسی بات تو نہیں ہم کر سکتے. ہم ان کے بارے میں صرف لفظ انسان ہی بولتے ہیں. یعنی انسان ان کا نام نہیں ہے, خاص نہیں کیا گیا ان کے لیے. تو انسان کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ برابر برابر پورے پورے آ سکتے ہیں. اگلی جو ہمارے پاس قسم ہے وہ ہے مشکک. وہ لفظ مفرد واحد المعنی جس کا معنی معین و مشخص نہ ہو اور وہ تمام افراد پر برابر برابر صادق نہ آتا ہو, بلکہ اس کا جو صدق ہے نا, یعنی اس کی جو سچائی ہے وہ بعض افراد پر اولا ہے یعنی بہت زیادہ ہے, بعض پر غیر اولا ہے یعنی بہت زیادہ جو ہے وہ والے درجے میں نہیں ہے, بعض پر مقدم ہے یعنی بعض پر پہلے بولی جاتی ہے, بعض پر مؤخر ہے یعنی اس کے لیے بعد میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, بعض پر اشد ہے یعنی بہت زیادہ سختی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ بولا جاتا ہے, بعض پر اضعف ہوتی ہے یعنی کہ کمزوری کے ساتھ وہ معنی اس میں آ رہا ہوتا ہے, بعض پر ازید ہوتی ہے یعنی بہت زیادہ والے معنی کے ساتھ ہوتی ہے, اور بعض پر انقص ہوتی ہے یعنی کمی والے معنی کے ساتھ ہوتی ہے. جیسے لفظ سواد و بیاض. ٹھیک ہے, سواد کہتے ہیں سیاہ کو اور بیاض کہا جاتا ہے, بیاد یا بیاض کا جو لفظ ہے وہ سفیدی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ سیاہ ہوتی ہیں, جیسے اگر ہم لوگ کوا لیں, کوا جو ہے وہ بہت زیادہ سیاہ ہے. ٹھیک ہے, کوئی کپڑے میں لے لیں تو کپڑے میں جو بلیک کلر ہوتا ہے, جو سیاہ کلر ہوتا ہے, اس کے بہت سارے شیڈز ہوتے ہیں نا. ایک ہوتا ہے جو تھوڑا سا ہلکا ہلکا کالا کلر ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے جو بہت ہی زیادہ بلیک کالا کلر ہو جاتا ہے, ایک جو ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ تیز ہو جاتا ہے یا زیادہ ہلکا ہو جاتا ہے. تو بالکل یہ ایسے ہی ہے. اسی طرح سے بیاض جو سفیدی کا لفظ ہے وہ بھی بہت ساری چیزوں میں, جیسے کہ دودھ کا رنگ بھی سفید ہے, انڈا بھی سفید ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے علاوہ کاغذ بھی سفید ہوتا ہے, کپڑا بھی سفید ہوتا ہے, لیکن سب کے شیڈز میں تھوڑا تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے نا. تو اس وجہ سے اس کو کہا گیا کہ کسی پر اشد ہے, کسی پر اضعف ہے, کسی پر مقدم ہے, کسی پر مؤخر ہے, کسی پر اولا ہے, کسی پر غیر اولا ہے. اسی طرح سے لفظ وجود. اب دیکھیں کسی بھی چیز کا وجود ہونا, جیسے ہم دیکھتے ہیں اللہ پاک کا بھی وجود ہے, فرشتوں کا بھی وجود ہے, جن ملائکہ وغیرہ جو ہیں, ٹھیک ہے, یعنی جنات, فرشتے, ان سب کا بھی وجود ہے. اس کے علاوہ انسان کا بھی وجود ہے, اس کے علاوہ پتھر کا بھی وجود ہے. تو وجود تو سب کا ہے نا, سب چیزیں پائی جاتی ہیں لیکن مختلف طریقوں سے پائی جاتی ہیں. کس طرح سے کہ ہم کہتے ہیں اللہ پاک کا جو وجود ہے وہ کسی بھی جسم سے ماورا ہے. ہمارے سامنے کوئی جسم موجود نہیں ہے جس کو ہم کہہ دیں نعوذ باللہ کہ یہ اللہ پاک ہے. اللہ پاک ہر جگہ پر موجود ہے. تو گویا اللہ کا جو وجود ہے وہ مکمل طور پر ہے, کامل طور پر ہے کہ ہر جگہ اللہ پاک پائے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد اس سے کم درجے میں اگر آ جائیں تو فرشتے, جنات وغیرہ ہیں کہ وہ بھی جسم سے ماورا ہیں لیکن اللہ کی اجازت پر موقوف ہے ان کا وجود. جہاں پر اجازت ہوگی وہاں موجود ہوں گے, جہاں پر اجازت نہیں ہوگی وہاں موجود نہیں ہوں گے. تو ان کا وجود جو ہے وہ انسانوں سے تو اولا ہے لیکن اللہ پاک کی نسبت غیر اولا ہے, یعنی مؤخر ہے, اضعف ہے یا انقص ہے. تو ان کا وجود جو ہے وہ ذرا کم درجے میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح پھر انسان ہے, انسان کا ایک خاص وجود جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے, وہ بھی صرف اسی جگہ پر ہی پایا جائے گا جہاں پر وہ اس وقت کھڑا ہوا ہے, اس کے علاوہ وہ کوئی اور نہیں جا سکتا. تو اس میں اور زیادہ انقص والا, کمی والا معنی آ جاتا ہے. پھر ایک پتھر لے لیں, پتھر جو ہے وہ جس جگہ پہ جم گیا بس وہیں جم رہ سکتا ہے. انسان تو پھر کوئی حرکت کر سکتا تھا اپنے وجود کے ساتھ, پتھر بالکل بھی نہیں کر سکتا. تو پتھر کا وجود جو ہے وہ انسان سے بھی زیادہ ادنا ہو جاتا ہے, کم تر ہو جاتا ہے. تو بالکل ہے تو سب کا وجود پایا گیا نا. تو یہ جو لفظ وجود ہے, اس وجود کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں. تو وجود کا جو معنی ہے وہ سب کے اندر اسی طریقے سے نہیں آتا جس طریقے سے
ہم لوگوں نے انسان والے معنی کو پڑھا تھا، یعنی سب پر برابر برابر نہیں آتا بلکہ اس کے اندر درجے آتے ہیں. تو جس چیز کے اندر درجے آ جائیں اس کو ہم کہتے ہیں مشکک. شک سے بنا نا، چھوٹے چھوٹے درجے کر دیے، شک بندی کر دی اس کی، تو یہ بالکل اسی اعتبار سے مشکک کہلاتا ہے.